آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور مل کر تمام باطل فرقہ پرست اور صہیونی اور سلجوقی طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر اور اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ کی اپنی ایک حیثیت ہے، حقوق العباد کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اور پھر ایک بات کو گرہ باندھ لیجئے گا کہ حقوق اللہ میں اگر کچھ کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی سستی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے تو اپنے بندے کو اس پر سزا دے یا چاہے تو اپنے بندے کو اس پر معاف کر دے، نظر انداز کر دے۔ لیکن حقوق العباد کا تعلق بندوں سے، اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر آپ کا حقوق العباد میں کچھ لغزش ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، آپ کی کوتاہی ہوتی ہے، آپ سے کمی ہوتی ہے آپ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کے تعلق سے آپ نے کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج میں حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چاہے کتنے بڑے تہجد گزار بنے رہیے، فجر کی نماز آپ کی جماعت کے ساتھ بھلے ہی نہ چھوٹتی ہو، تکبیر تحریمہ ہی آپ کی کیوں نہ آپ کو برابر ملتی ہو اور اس میں پہلی صف میں آپ شامل رہتے ہو، کبھی فوت نہ ہوتی ہو، لیکن یاد رکھیے گا اگر حقوق العباد میں ہماری کمی ہو رہی ہے اور ہم حقوق العباد کے معاملے میں سست ہیں، تو ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی واقعات اور دلائل آپ کے سامنے بعد میں آئیں گے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر شریک مت کرو۔ عبادت کا حق صرف اللہ کے لیے ہے، بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، نہ اس کے لیے جائز ہے اور نہ ہی اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی غیر کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے اور کسی غیر سے فریاد کرے۔ کلی جانی مالی ہر قسم کی جیسی بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ کلیئر کر دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت ہر حال میں اللہ ہی کی ہونی چاہیے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شَيْئًا کچھ بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کو پانی پلاؤ، کسی خاص ایک نیکی کا حکم نہیں دیا بلکہ لفظ احسان استعمال کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان ہر نیکی کو شامل ہے۔ آپ کے باپ چلنے پھرنے سے عاجز ہیں،
اڑ نہیں پا رہے ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ بیٹا مجھے ذرا گھر کے باہر ٹھنڈی ہوا میں بٹھا دو، میں تھوڑا سا گھر کے باہر بیٹھنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا گھر کے باہر کھلی فضا میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اب بیٹے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو اٹھائے، اس کو گود لے، اپنی پیٹھ پر لاتے اور ان کی خواہش کو پورا کر کے باہر کرسی لگا کر ان کو بٹھا دے۔ باپ بیمار ہے، اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر ان کا علاج کرائے، بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلائے۔ غرض یہ کہ نیکیوں کی جتنی بھی کیٹاگریز کوالٹیز ہو سکتی ہیں اور نیکیوں میں جو جو چیزیں شامل ہیں وہ ساری کی ساری احسان کے اندر شامل ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور یہی احسان کے بعد واو عطفہ کے ذریعے اور بھی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت دار ہمسایہ کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی ہمسایہ کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اپنی پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، حسن سلوک اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تم مالک ہو، یعنی اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ بھی تم احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ہمسایہ قرابت دار۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی ہمسایہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرو جن سے تم آشنا ہو، جن کو تم جانتے ہو، جن سے تمہارے اچھے اثر و رسوخ ہیں، اور جن سے تم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ جن کو تم پہچانتے ہو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جن کو تم نہیں جانتے ہو لیکن وہ تمہارے پڑوس میں ہیں، اجنبی ہیں، جن سے تم آشنا نہیں ہو، لیکن ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ بعض ہمارے مفسرین نے اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرابت دار چاہے مسلمان، پڑوسی آپ کا چاہے مسلمان ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ کی یہ بھی تشریح کی گئی ہے، یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو کے ساتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے واقف نہیں، آپ جانتے نہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اس نے آپ کا نام پوچھا، آپ نے اس کا نام پوچھا، اس نے آپ کا بزنس پوچھا، آپ نے اس کا بزنس پوچھا، اب وہ اچانک آپ کا آشنا ہوا ہے، یہ ابھی منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے آپ سے اس کی آشنائی ہوئی ہے، یہ ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جس کے ساتھ ابھی ابھی آشنائی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ابھی ابھی آپ کی دوستی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ جانتے نہیں، ابھی ابھی اس کے ساتھ آپ کا تعارف ہوا ہے، ابھی ابھی ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ایک دوسرے کے ساتھ ہوا ہے، یہ ابھی ابھی آپ کا دوست بنا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یہ ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ کا معنی۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے ماتحتوں کا، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن اتنے لوگوں کی تشریح کرنا وہ بھی
آج کے اس خطاب کے اندر شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکے، اس لیے پہلے تو ہم اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ حقوق العباد کیا ہے۔ ان چیزوں کا نمبر بعد میں آئے گا۔ حقوق العباد کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی اور ان کو بہت سے نام سکھائے، ان کی عظمت اور ان کے مقام کو بلند رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آئے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو اور سب نے کر بھی لیا، فسجدوا سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور سجدہ کیوں نہیں کیا اس کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی۔ انکار کیا، ابا منکر ہوا، نہیں کریں گے سجدہ۔ کیوں نہیں کیا؟ واستکبر، تکبر میں آ گیا، غرور آ گیا اس کے اندر، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ غرور کیا آ گیا؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی۔ اور غرور کیا تھا اس کے اندر؟ اے اللہ میں آدم کو سجدہ کروں گا، میں ان کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کے سامنے سجدہ کروں گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ سے، اور اس کو مٹی سے۔ تکبر دیکھیے یہیں سے آیا، کیا کہا؟ تو نے مجھے مٹی آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کیا آگ مٹی کو سجدہ کرے گی؟ کیا آگ مٹی کے سامنے جھکے گی؟ ابا انکار کر دیا، نہیں کریں گے۔ واستکبر، یہی تکبر تھا اس کے اندر کہ آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ میرے بھائیوں غور کرو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد ان کو بہت سے نام سکھلائے، نام سکھلانے کے بعد ان کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا محدود حکم تھا اور محدود وقت کے لیے تھا۔ اس سے یہ دلیل نہیں نکالی جا سکتی ہے کہ دیکھو اللہ نے خود حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ بندوں کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا جو حکم جس وقت تھا اس وقت تمام فرشتوں کے لیے وہ چیز عبادت تھی اور اللہ کا حکم ماننا ضروری تھا، سب نے مانا بھی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آگ مٹی کے سامنے نہیں جھکے گی، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا اور نکال دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ابلیس نے صرف آدم کو سجدہ ہی تو نہیں کیا، بقیہ کس چیز کی کمی تھی؟ غور کریے گا، کیا وہ عبادت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ شرک کرتا تھا؟ کیا وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا۔ ابلیس کو یہ بھی انکار نہیں تھا، وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا، اور عبادتیں تو اتنی کرتا تھا کہ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں 4 انگلی کے برابر بھی، الا موضع 4 اصابع، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے سر نہ رکھا ہو سجدے میں،
ہو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ہم اور آپ کیا عبادت کریں گے اللہ رب العالمین کی؟ ہم اور آپ کیا سجدے کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ اتنے سجدے تھے ابلیس کے، اتنا وہ سجدہ کرتا تھا کہ ما فیہا موضع اربع اصابع، کوئی 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں کہ جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو، سجدہ نہ کیا ہو عبادت، لیکن اس کے باوجود اس کو نکال دیا۔ اللہ نے کہا تیری ضرورت نہیں، راندہ درگاہ کر دیا۔ اے بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، ساہوکاروں، چودھریوں، تہجد گزاروں، بڑی بڑی لمبی داڑیاں رکھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں، لیکن اپنے بھائیوں کا حق مار کے کھا جانے والوں، ان پر ظلم کرنے والوں، شادیوں میں اپنی بیٹی کو 8-10 لاکھ کا جہیز دے کر، فارچونر 4 ویلر دے کر پوری وراثت سے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا حق مار کر کھا جانے والوں، غور کرو عبادت میں شیطان بھی پیچھے نہیں تھا۔ اس نے اتنے سجدے کیے اس زمین کے اوپر کہ اس کے سجدوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، اور وہ شیطان اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا، لیکن اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، صرف ایک حکم اور نکال دیا گیا۔ یہاں تو زمین و جائیدادیں قبضہ کیے بیٹھے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کو کھایا جا رہا ہے، بھائی اپنی بہنوں کا حق مار کے کھائے جا رہے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں کا حق مار کے کھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان نے 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے راندہ درگاہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے حق دے دیا آدم کو سجدہ کرو، اب یہ حقوق العباد میں شامل ہے، تم آدم کا سجدہ کرو تو آدم کا حق ادا ہوگا، اور نہیں وہ حقوق اللہ میں کمی نہیں کرتا تھا، حقوق العباد میں کمی کی راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں کمی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے آدم کا حق ادا نہیں کیا، نکال دیا گیا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ نماز پڑھنے والوں سوچو، بے نمازیوں سے تو آج ہمارا کوئی خطاب ہی نہیں ہے، ان سے تو ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہاں تو ہم تہجد گزاروں کو مخاطب کر رہے ہیں، یہاں تو ہم ان نمازیوں اور فجر میں جماعت نماز پڑھنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں، ذرا نماز پڑھنے جا رہے ہو، ذرا سوچو کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بخاری شریف پڑھیے، کتاب بدل وحی اٹھائیے، پہلا ہی وہ حدیث انما الاعمال بالنیات کے بعد آپ جب کتاب بدل وحی پڑھیں گے تو پہلی حدیث میں لمبی حدیث آپ کو ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے، غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے کہ ایک دن جبرائیل امین آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، ابھی آپ رسول نہیں بنے ہیں، ابھی قرآن کی کوئی آیت نبی اکرم پر نازل نہیں ہوئی ہے، یہ پہلا واقعہ ہے، پہلا موقع ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ کیا کہا؟ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ وہی جواب تھا ہی، اور فطری طور پر جس انسان نے کبھی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، جس کو کوئی پڑھایا نہ گیا ہو، اس کا وہی جواب ہوگا، اور وہی جواب اللہ کے نبی نے دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پہلے تو ڈر گئی، یہ آیا کون ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا غار حرا میں، یہ کون ہے؟ اور آتے ہی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ پڑھو، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، اور اس نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے ایسا لگا، ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد اس نے چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر اس نے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ ظاہر بات ہے
آپ نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے پھر پکڑا، پکڑنے کے بعد اپنے سینے سے دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد میں چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ بار بار تم مجھ سے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں نے تم کو جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بعض دوسری روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تیسری بار اس سے کہا ماذا قرأو، مجھ سے بار بار کہنے والے پڑھو 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 پڑھو، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، جبکہ میرا جواب یہ کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اب آپ ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، بار بار کہہ رہے ہو پڑھو تو تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھوں۔ پکڑا، پھر دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے پھر محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور اس کے بعد میں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جبرائیل یہ پڑھنے کے لیے جب کہا کہ یہ پڑھو، پڑھایا اور اس کے بعد میں چلے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہوں، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ تھا کون، لیکن اس حادثے سے آپ ڈر گئے، اور اتنا ڈر گئے کہ آپ نے رات ہی میں وہ غار حرا چھوڑ دی اور وہاں سے دوڑے اپنے گھر کی طرف گئے، اور جیسے ہی اپنے گھر میں انٹری لیتے ہیں، بخاری کتاب بدل وحی کے الفاظ ہیں، اپنے گھر میں گھستے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے خدیجہ زملونی زملونی یا خدیجہ، زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمبل ڈال دیا، کوئی چادر ڈال دی، اڑا دیا آپ کو، حتی ذہب عنہ الروع، جو خوف، جو دہشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لگی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا، کیا تھا، کوئی جنات کا سایہ تو نہیں تھا، کوئی شیطان کا اثر تو نہیں تھا، کیا تھا وہ، کون تھا، کتنی طاقت تھی اس کے اندر، اس نے دبایا مجھے، لگا جیسے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ وہ آپ سوچتے رہے اور اس وقت تک لیتے رہے جب تک کہ یہ خوف، یہ دہشت نبی اکرم کے دل سے جب تک دور نہیں ہو گئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بیان کیا، اے خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا، اے خدیجہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج کوئی آیا اس نے مجھ سے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، میں نے کہا ما انا بقاری، پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا۔ خدیجہ اس نے اتنی تیز دبایا کہ مجھے لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کوئی شیطان تو نہیں، کوئی جنات کا سایہ تو نہیں، کیا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کے جانے کا خدشہ لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ کو جب یہ پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم کے جو اوصاف بیان کیے، آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا، جو کچھ بیان کیا، اس کو سنیے۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے بھائیوں، یہ اوصاف حمیدہ بیان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم کے، یہ وصف، یہ وشیشتائیں، یہ اوصاف محمد رسول اللہ کے اندر اس وقت بھی تھے جب آپ نبی نہیں بنے تھے۔ میرے بھائیوں، پھر نبی بن جانے کے بعد، رسول بن جانے کے بعد آپ نے ان رشتے
رشتہ داریوں اور ان حقوق کو کتنا ادا کیا ہوگا. جب رسالت سے پہلے، نبوت سے پہلے جب نبی اکرم کا یہ حال تھا، غور کرو، حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنی جان کا خطرہ کیوں ہے؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر کوئی جنات، کوئی شیطان کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا ریزن بتایا ہے، اس کی وجہ بتائی ہے. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں. رشتہ داریوں کو کاٹنے والوں سنو، یہ پہلا وصف حضرت خدیجہ نے بیان کیا، اور یہ نبی اکرم کے اندر پہلا وصف اس وقت بھی موجود تھا جب آپ نبی نہیں بنے تھے، جب آپ رسول نہیں ہوئے تھے. غور کیجئے، جس نبی کی تعلیم، جس نبی کا معمول یہ رہا ہو، عادت نبی بننے سے پہلے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی رہی ہو، نبی بننے کے بعد اس نے رشتہ داریوں کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کیا ہوگا اور کتنا اونچا کیا ہوگا. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکلہ، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. جو بوجھ سے دبا جا رہا ہے، آپ اس کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیتے ہیں اور اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. آج کے زمانے میں کوئی کر کے دیکھ لے، انسلٹ ہو جائے گی، اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. چیئرمین ہے صاحب علاقے کا، میں اس کا آدھا بوجھ اپنے سر پہ لاد کے اس کے گھر تک پہنچاؤں گا، عزت کا جنازہ نکل جائے گا. ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بوجھ اپنے سر پہ لادوں؟ تحمل الکلاب، تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ تو محتاجوں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ ان کے کام آتے ہیں. جو کمائی آپ نے کمائی ہے، بکریاں چرا چرا کر، جنگلوں میں جا جا کر، کپڑا بیچ بیچ کر، آپ نے بزنس کر کے، پھیری کر کے، تجارت کر کے جو آپ کماتے ہیں، آپ محتاجوں پر وہ خرچ کر دیتے ہیں. آپ تو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو ان کو کما کر دیتے ہیں. وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ کے اندر چوتھی خوبی ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی مہمان بھوکا نہیں جاتا ہے، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن مہمان نوازی میں کمی نہیں آنے دیتے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مشکل حالات میں بھی آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچی بات کا ساتھ دیتے ہیں. راہ گمگشتہ کو آپ راستہ دکھاتے ہیں، اس کو اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، کئی دن کا کھانا لے جاتے ہیں اور آپ تو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، آپ تو صرف اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ خوبی بیان نہیں کی. حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو اللہ ضائع کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ رسوا کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ برباد کر ہی نہیں سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ حقوق العباد کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مشکل حالات میں امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں، تو پھر آپ کو اللہ برباد کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو اللہ ظاہر کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے، یہ ہے حقوق العباد. نبی اکرم جناب بخاری کی روایت کی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں تمام صحابہ سے جب پوچھا تو یہی تو کہا تھا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون ایسا شخص ہے جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ روزے سے ہو، نفلی روزے کے بارے میں تو ابو بکر صدیق ہی اٹھے تھے. پھر آپ نے کہا کہ من اصبح منکم، آج کس نے صبح اس حال میں کی کہ اس نے کسی مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلایا ہو. پھر آپ نے پوچھا ایسا کون ہے جس نے آج کسی بیمار آدمی کی عیادت کی ہو. من اصبح منکم، تم میں سے کون ہے جس نے آج منکم مریض، جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو. پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے آج
जनाजे में शिरकत किया हो और किसी मस्जिद के साथ साथ कब्रिस्तान तक उसके साथ गया हो। मेरे भाइयों, चारों बार में हजरत अबू बकर सिद्दीक ही उठे, हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, मैंने ही मिस्कीन को खाना खिलाया, मैं ही बीमार को आज देखने गया, मैं ही आज एक जनाजे में शिरकत भी की, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई और उसको कब्र में उतारा भी। ये सारी खूबियां मेरे अंदर आज मैंने इस हाल में सुबह की है। हाँ, इसके साथ साथ हुकूकुल्लाह भी अदा किया। वो अलग बात है कि रोजा फर्ज नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने नफली रोजा रखा। एक काम था सिर्फ नफली रोजा, बकिया तीनों चीजें जो बताई वो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसने सुबह इस हाल में कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। आया अबू बकर तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो गए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हुकूकुल इबाद की ये अहमियत है, हुकूकुल इबाद का ये मकाम और ये मर्तबा है। आज हम क्या हुकूकुल इबाद का ख्याल रख रहे हैं? जाइएगा, सोचिएगा हमारा पड़ोसी के साथ क्या मामला है। हुकूकुल इबाद में सिर्फ इतना ही नहीं आता है, गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक है, मुस्लिम कैदियों के साथ क्या सलूक है, औरतों के साथ क्या सलूक है, बीवियों के साथ क्या सलूक है, बेवाओं के साथ क्या हमारा सलूक है, यतीमों के साथ क्या हमारा सलूक है, गैर मुस्लिमों के साथ क्या हमारा सलूक है। अरे शरीयत ने तो जानवरों तक के हुकूक बयान किए हैं। और पढ़िएगा जानवरों के चैप्टर को खोल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक मुतय्यन किया है कि अगर कोई जानवर तुम पाले हुए हो और खेत जोतने का काम लेते हो, उससे खेती बाड़ी का, तो उसके ऊपर कितना बोझ लाद सकते हो और कितनी देर उससे काम करा सकते हो और कितनी दूर बैठकर उस पर सफर कर सकते हो और उसके ऊपर कितना बोझ लाद सकते हो। ये सारी चीजें शरीयत में मौजूद है और शरीयत इससे भरी पड़ी हुई है। वो हदीस तो आपने सुनी होगी, हदीस कुदसी है मुस्लिम शरीफ की। 20 मरतबा आपने अपने इलाके के उलमा से सुना होगा, 20 मरतबा आपने अपने इलाके के उलमा से सुना होगा। हदीस कुदसी है वो। हदीस कुदसी कहते ही उसी को है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि अल्लाह फरमाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि अल्लाह ने फरमाया। वो हदीस कुदसी कहलाती है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शख्स को बुलाएगा, सीधे उससे यही सवाल करेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस, आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। वो अल्लाह जो खाने और पीने से पाक हो, जो न खाता हो न पीता हो, और ये अकीदा तौहीद का एक हिस्सा है। जो अल्लाह को खाने और पीने वाला मानता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। ये अकीदा होना चाहिए। अल्लाह न खाता है, न पीता है, न सोता है। ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम, उसको ऊँघ तक नहीं आती, नींद तो बहुत दूर की बात। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह एक इंसान को बुलाएगा, इधर आओ, उससे कहेगा दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। और उस आदमी का जवाब भी यही होगा, आय अल्लाह तुझे कौन खिलाएगा और कैसे खिला सकता है, तू तो खाता ही नहीं। आय अल्लाह तू तो सारी कायनात को खिलाने पिलाने वाला है, फिर तू कैसे। उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कहेगा, आए मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था। आए मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता। उसके पास पाता मतलब ये थोड़ी कि मैं वहां मौजूद होता, यानी मैं तेरी मदद के लिए हाजिर रहता। मेरे बंदे, अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। जब तू उसका नहीं हुआ तो मैं तेरा नहीं हुआ, क्यों तेरी मदद करूं। कितनी बड़ी हुकूक
حدیث، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، کھلانا ہی نہیں دوسروں کو ابھارنا بھی، ارے محتاجوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو فقیر محتاج اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے اکساتا نہیں تھا، ابھارتا نہیں تھا۔ قرآن پڑھیے کانا ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ شخص ہے جو محتاج کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا نہیں تھا، یہ نہیں دوسروں کو کھلانے کے لیے ابھارتا نہیں تھا، اکساتا نہیں تھا۔ کھلانا بھی ہے اور دوسروں کو ابھارنا بھی ہے، بھائی بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ ایک دوسرے شخص کو بلائے گا اور اس سے بھی کہے گا اے میرے بندے، دنیا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ حالانکہ وہ پیتا بھی نہیں ہے۔ بندہ کہے گا اے اللہ تجھے کیسے پلا سکتا ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اے اللہ تو ساری کائنات کو پلانے والا تھا، تو خود پیتا نہیں ہے، پھر میں تجھے پانی کیسے پلاؤں؟ اللہ کہے گا میرے بندے، دنیا میں تیری چوکٹ پر میرا بندہ گیا تھا، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا، تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے تو اپنے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا، میں تیرے کام آتا، تو نے میرے بندے کو پانی نہیں پلایا۔ تیسرا سوال تیسرے شخص سے، اے میرے بندے، دنیا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ اللہ تو ساری کائنات کو پہناتا ہے، تو ان چیزوں سے پاک و صاف ہے، تجھے کیسے پہنائے کوئی؟ تو سب کو پہنانے والا ہے۔ تشبیہ ہوتی ہے، دی جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث قدسی میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازانی فی کل واحد منہما فقد عذبته عذابا شدیدا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود دو کپڑوں کا لفظ استعمال کیا، میرے بندوں میں بھی دو کپڑے پہنتا ہوں، العز ازاری عزت میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی تکبر میری چادر ہے۔ تم جس طرح کپڑے پہنتے ہو میں بھی کپڑے پہنتا ہوں، لیکن تشبیہ کیا دی؟ العز ازاری عزت میری لنگی ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو دنیا میں عزیز بننے کی کوشش نہ کرے، میں سب سے بڑا عزت والا۔ کوئی آدمی دنیا میں اپنے آپ کو متکبر نہ بنائے، میں کچھ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کبھی کبھی فون پہ تم ابھی معلوم ہے تم کس سے بات کر رہے ہو، جانتے ہو میں کون بول رہا ہوں؟ یہی ہے وہ تکبر۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں میرے لیے ہیں، العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، اور تکبر میری چادر۔ ان دونوں کپڑوں کو میں بھی پہنے ہوئے ہوں۔ فمن نازانی فی کل واحد منہما، یہ دونوں چیزیں میرے لیے ہیں، اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر میرے کسی بندے نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، فمن نازانی فی کل واحد منہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، فقد عذبتہ، بس اتنا نہیں کہا کہ میں اس کو عذاب دوں گا، فقد عذبتہ عذابا شدیدا، میں اس کو دردناک سخت عذاب دوں گا۔ بخاری کی روایت ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔
सरसों के दाने के बराबर भी अगर किसी के दिल में तकब्बुर होगा, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। गौर कीजिए आप। और हजरत उमर फारूक ने जब किसी गुलाम को अपने थप्पड़ मार दिया था तो बाद में उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, थप्पड़ मारने का बुरा नहीं मानता मैं, लेकिन बस मैं जा रहा हूं, आप तन्हाई में थोड़ी देर के लिए इतना सोच लेना, क्या आपने मुझे थप्पड़ जो मारा है वो जायज मारा है या नाजायज मारा है? अपने मुलाजिमों पर जुल्म करने वालों, अपने मातहतों पर धौंस जमाने वालों, जरा गौर करो। हजरत उमर फारूक ने कहा, मैं इस्तंजा कर रहा था, पेशाब कर रहा था, और तू अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहा था। जब तुझे मालूम है कि मैं इस्तंजा कर रहा था तो तुझे चीखना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे नहीं मालूम था कि आप इस्तंजा कर रहे हैं, भला अगर मैं देख लूं कि आप इस्तंजा कर रहे हैं, पेशाब के लिए बैठे हुए, तो मैं क्यों कहूंगा मेरी नजर आपके ऊपर नहीं पड़ी, अगर पड़ जाती तो मैं क्यों चीखता? हजरत उमर ने कहा, क्या तुम ये बात हक बिल्लाह के साथ कह सकते हो? उसने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि आप इस्तंजा कर रहे थे। हजरत उमर ने कहा, जब तूने अल्लाह की कसम खाकर ये बात कह दी तो फिर मैंने जो थप्पड़ मारा तुझे नाजायज मारा है, इधर आओ, अब तू भी बदला ले। ये रहा मेरा गाल, जितनी जोर से मैंने तुझे थप्पड़ मारा उतनी जोर से तू भी मुझे मार ले। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने माफ किया। फरमाया, नहीं, इसी दुनिया में तुम्हें इंतकाम लेना होगा, इसी दुनिया में तुम्हें बदला लेना होगा, कयामत के दिन में अपनी एक नेकी भी तुम्हें नहीं दे सकता हूं। तुम इसलिए मुझे माफ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, इसकी वजह से तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। नहीं, उसने फिर कहा, जिस तरह मैंने कसम खाकर एतराफ किया कि अल्लाह की कसम मैंने आपको इस्तंजा करते हुए नहीं देखा, उसी तरह मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने दिल से आपको माफ कर दिया। सबके सामने उमर फारूक कह रहे हैं कि मुझे भी थप्पड़ मारो। आप सबके सामने अपनी एक हल्की सी शिकायत नहीं सुन सकते हो, और हजरत उमर तो सबके सामने कह रहे हैं मुझे थप्पड़ मारो। तकब्बुर का शायबा तक नहीं। बात थोड़ी सी घूम गई, उधर चली गई। मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? कहेगा, अल्लाह तू कैसे नंगा रह सकता, तू तो सारी कायनात को पहनाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, मेरे बंदे तेरी चौखट पर फटे पुराने कपड़े पहने हुए आया था, तुझे मालूम था कि आदमी बेचारा गरीब है, इसके पास कपड़ा पहनने के लिए भी पैसा नहीं है, खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। तेरे पास कपड़े की फैक्ट्री थी, कपड़े का गोदाम था, पैसा था, कपड़ा खरीद कर उसको दे सकता था, लेकिन तेरी चौखट से वह ना उम्मीद और ना मुराद लौटा। इसलिए अगर तू उसकी मदद करता तो मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हूं, मैं तेरी मदद करता। अगर तू उसको कपड़ा पहनाता तो तू मुझे उसके पास पाता। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, ये हदीस हुकूकुल इबाद पर कितनी बड़ी अहमियत रखती है, और क्या बताती है कि भूखे, नंगे, मोहताज, गरीब ऐसे लोगों के लिए हमें और आपको इस दुनिया में पैदा किया गया है, उतारा गया है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। ये सब हदीसें ऐसे ही मस्जिदों में सुनाने के लिए नहीं होती कि सुन लो एक कान से और दूसरे कान से उड़ा दो।